پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں کرنٹ افیئرز کی خبروں پر دینی اور تعلیمی اور سماجی تناظر میں آپ خبروں پر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کی پہلی خبر اتنی ہوش ربا ہے اور اتنی کثیر الجہت ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے اور کس پہلو پر کتنا افسوس کیا جائے۔ ایک ایکٹر ہیں جی سید ساجد حسین، اداکار ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے ساحر حسین۔ یہ ایک ڈرگ ڈیلر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور ایک شخص ہے اس کا دوست ارمغان، وہ قاتل کے روپ میں سامنے آتا ہے، اور طاہر مصطفیٰ یہ دوست ہیں۔ بیسیکلی ارمغان اور طاہر مصطفیٰ یہ دونوں دوست ہیں۔ تو ڈرگ ڈیلر ہے اداکار کا بیٹا، اس سے یہ ڈرگ لیتے تھے پھر آگے بیچتے تھے۔ تو وہ کتنا بڑا ریکٹ اور مافیا سامنے آیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن آغاز جہاں سے ہوا کہ ان کا کلیش ہوا، کچھ اندازے یہ ہیں کہ کوئی لڑکی شاید ملوث ہے اس معاملے میں، یہ وجہ نزاع ہے، کوئی بھی وجہ بنی ہے۔ بہرحال یہ دوست آپس میں اس طرح ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیا ہے کہ ایک دوست کو ساتھ لیا ہے اور پھر تشدد شروع کیا ہے جو شاید گھنٹے سے زیادہ تک چلا ہے، راڈ سر میں مارتے رہے، اور اس میں ایک بڑا جس طرح کوئی بے حسی اور غیر انسانی کیفیت آ جاتی ہے کہ ہمیں نے ٹاسک کی کہ دیکھوں اس پہ تشدد کرنا ہے کہ نہیں ہے، تو تشدد کا ہی آیا، تو پھر تشدد کیا، پھر گاڑی میں ڈالا، کوئی بلوچستان کے علاقے کی طرف لے گئے۔ اتنا زخمی تھا کہ اب وہ بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، تو اس کیفیت میں اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہ ساری کیفیت بنی ڈاکٹر صاحب، جب اس کی تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو اداکار صاحب ہیں ان کا بیٹا ساحر حسین یہ تو اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو فگر سامنے آئی ہیں 50-60 کروڑ روپے یہ اس سے اپنا کما چکا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں اس نے کوئی 24 کروڑ کمائے ہیں۔ کیلیفورنیا سے کوئی نشہ آور چیزیں، بڑے نئے نام ہیں ان کے، تو وہ منگواتا تھا۔ اور حیران کن بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ 2 کورئر کمپنیاں ان کا مال سپلائی کرتی تھیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سنیپ چیٹ کے ذریعے سے اور انسٹاگرام کے ذریعے سے گاہک تلاش کیے جاتے تھے، رابطہ کیا جاتا تھا، کورئر کمپنیوں کے ذریعے سے انہیں مال بھیجا جاتا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب حیران کن طور پر بڑے بیوروکریسی کے بچے، پولیس افسران کے بچے وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بہت بڑا ریکٹ ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا پیسہ اس میں سامنے آیا ہے، اور یہ ایک بظاہر اداکار ہے اور باقی دوست ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دوستی اور تعلق، منشیات کا اس قدر پینیٹریٹ کر جانا اور اتنے بڑے ریکٹ کا چلنا، حکومت کی ناک کے نیچے کہ پتہ نہ چلنا، اور اس قدر ہماری یوتھ تک نشوں کا پہنچ جانا، یہ المیہ ہے آج، اور یہ خبر ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے ہمارا ملک اس طرح کی خبروں سے بچا رہے، آمین۔ لیکن حالت اصل میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کی خبریں، یہ بہت ایک آدھ خبر باہر نکلتی ہے، در حقیقت بہت زیادہ نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بہت زیادہ مطلب یہ تعداد ان بچوں کی جو یونیورسٹیوں میں بھی اور کالجز کے اندر بھی، اور بڑے پوش علاقوں کے اندر، کراچی، اسلام آباد، لاہور، اس کی جو پوش علاقے کی پوش یونیورسٹیاں، اس کے اندر نشے کی جو استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، جب آپ ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ جیسے ام الخبائث شراب کو کہا جاتا ہے تو وہ صرف اس کے نشے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب انسان کی عقل معوف ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی کرے وہ ہو سکتا ہے اس سے بڑے جرائم سرزد ہو جائیں۔ عقل ہی ڈاکٹر صاحب ممتاز کرتی انسان کو، وہ بھی ختم ہو گئی تو پھر حیوان ہی بن جائے گا انسان۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ بالعموم بڑے گھروں سے نکلتی ہیں، یعنی جو آپ نے کہا بیوروکریٹس ہوں یا بڑے بزنس مین ہوں یا ایلیٹ اور اشرافیہ جو ہماری اشرافیہ جو ہے ان کے گھروں سے،
مثلا نور مقدم کیس ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی کتنا انتہا درجے، اس میں بھی نشے کا ایلیمنٹ تھا، اس میں نشے کا ایلیمنٹ بھی تھا، دوستی بھی تھی اور سب کچھ تھا، اور پھر وہ نشے کی وجہ سے معاملات خراب سے خراب، اور اس میں بھی اسی طرح تشدد تھا، اور اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر پتہ نہیں کس طرح کا تشدد تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بالآخر اس کو جو ہے نا وہ جان سے مار دیا گیا۔ تو اس کو بھی تشدد بھی کیا، اور تشدد کر کے اب دوست ہے، اور وہاں بھی دوستی کا معاملہ تھا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ نشہ جو ہے اس نے دوستیاں دشمنیاں تو ختم کی ہی نہیں ہیں، تو کوئی ایسی لوگوں کو ٹریننگ ہو گئی ہے کہ جو لوگوں کو یعنی دوستوں کو دوستی چھوڑ دینا یہ تو اور بات ہے، تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نشے کی کوئی نئی قسم ایسی ہے جو وائلنس کریٹ کرتی ہے، جو انسان کو وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نشے بھی مختلف قسم کے ہیں، بعض نشے جو ہیں وہ بالکل آدمی کو جو ہے نا وہ ڈل کر دیتے ہیں، اور مختلف اثرات ہیں، افیم کا الگ ہے، شراب کا الگ ہے، اور یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں، اب جن نئے نئے نشے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ وائلنٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ وائلنٹ کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور دیکھیں بظاہر تو ایک قتل ہوا، اور اس قتل کے اندر پھر جب وہ تفتیش کی گئی تو اتنا کچھ پتہ چلا کہ وہ جناب وہ تو دوستیاں بھی تھیں، اس میں لڑکی کا ایلیمنٹ بھی تھا، اس میں نشہ بھی تھا، اور پھر وہ جو ڈرگز سپلائی کرنے والے ہیں وہ فلاں ہیں، اور یعنی کتنا بڑا نیٹ ورک آپ کو ایک واقعے کے پیچھے جو ہے وہ مل گیا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ملک کے اندر نیٹ ورکس جاری ہیں اور نشے کے اور مختلف جرائم پیشہ لوگوں کے، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں بڑے اچھے ہیں، اچھے اچھے گھروں کے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے خوش کپڑے پوشاک پہنے ہیں، تو جب کہ ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے روپ میں یہ انسان کے روپ میں شیطان پھرتے ہیں، تو اس صورتحال میں بڑی ہی خوفناک ایک تصویر کشی ہوتی ہے پورے ہمارے معاشرے کی، اور آئندہ کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت خوفناک ہے اور ہولناک ہے۔ اس کو روکنا سب کی ذمہ داری ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے ان سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو اشرافیہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو سونے کا چمچ منہ میں دے کے پالا ہے، اور پھر ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہر چیز ان کی اپروچ میں ہوتی ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے سے جو بھی کرتے ہیں چیزیں آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کو پیرنٹنگ کنٹرول ان کے اوپر ہونا چاہیے، ان کو ان کی ترجیحات بدلنی چاہیے، اور ترجیحات بدل کے اپنی بچوں کو تربیت دیں اور بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو آپ بالکل چھوڑ ڈاکٹر دیں۔ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات ظاہر ہے کئی ایک ہو سکتی ہیں، ماہرین کو چاہیے کہ اس کا کھوج بھی لگائیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے کہ اس میں سے دین نکل گیا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز نکل گئی ہے، اور ایک مادر پدر آزاد قسم کا معاشرہ یا تہذیب ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ جو پیسے کی آمد و رفت ہے اس میں جائز نجائز کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، ان دونوں فیکٹرز کا بھی کوئی ہے؟ اصل میں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں، اصل چیز ہے جرم۔ جرم جو ہے اس سے صرف اللہ کا خوف روکتا ہے، اور کوئی چیز یا اللہ کا خوف روکتا ہے، اور دوسری چیز پھر قانون روکتا ہے، قانون کی رول آف لا، وہ پھر وہ ڈر کی وجہ سے لوگ روکتے ہیں، یا اللہ کا ڈر ہو یا پھر قانون کا ڈر ہو۔ اور جب قانون آپ خود ہے، آپ کسی بڑے کے بیٹے ہیں اور اشرافیہ ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہونا ہے وہ تو قانون تو ان کے لیے ممکنات ہے، جیسے مرضی کر لیں، تو قانون وہ خود ہیں، اللہ کا خوف ہے۔ آپ نے بات بیان فرمائی نا، اب جو تصاویر اس کی سامنے آ رہی ہیں، یعنی اس قدر جرائم کا منبع وہ شخص ہے، لیکن ہتھ کڑیوں میں یوں ہنس رہا ہے جیسے کوئی اس کے ضمیر نامی چیز ہی نہیں ہے، کوئی دماغ ہے ہی نہیں اس کا کہ کیا کیا میں نے۔ نہیں، اس لیے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے میں نکل جاؤں گا، بالکل اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر پکڑا گیا ہوں تو میں نکل جاؤں گا، پاکستان کے قانون سے نکلنا کتنا کو مشکل کام ہے، اس کو یہ سارا قانونی نظام کا اندازہ ہے، اور وہ جس بڑے کا بیٹا ہے یا جن لوگوں کے اندر وہ پلا بڑا ہے، وہاں قانون تو کوئی خوف رکھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور رہ گیا اللہ کا خوف، اللہ کا خوف نہ تربیت میں شامل ہے، نہ والدین کی ترجیحات میں شامل ہے، کسی چیز میں بھی شامل نہیں ہے، تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے اور قانون کا خوف بھی نہیں ہے، تو پھر کون سی چیز جرم سے روکے گی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کو والدین اگر اپنی نسلوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے خوف کی تربیت دیں، اور اللہ کے خوف کی تربیت یہی ہے کہ دین پڑھائیں، ان کو کم از کم اتنا دین تو پڑھائیں کہ جتنا ان کو اپنی زندگی کی حیثیت، دوسروں کی زندگی کی قیمت، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا احساس، ان کی اہمیت کا احساس، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل جائے، تو پھر انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور جب تک یہ نہیں کیا جاتا تو
تو پھر حالات جو ہیں نا آگے بہت خوفناک اور ہولناک ہو رہے ہیں، اور اس سے روکنے کے لیے دیکھیں اس میں اساتذہ کو بھی کردار ادا کرنا ہے، اس میں جتنے معاشرے کے، اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بنیادی کردار ہے وہ والدین کا ہے۔ بالکل والدین اگر کردار نہ ادا کریں تو دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، اصل معاملہ یہ ہے کہ یا تو قانون کا خوف روکتا ہے یا پھر اللہ کا خوف روکتا ہے۔ اللہ کا خوف تو زندگیاں بدل دیتا ہے، لیکن بہرحال دنیاوی معاشرے اگر بچانے ہوں تو قانون پر عمل داری یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہم اپنی نئی نسل سے چھین رہے ہیں تو پھر ان کی دنیا بھی اسی طرح برباد ہمیں نظر آئے گی، آخرت کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سوچنا چاہیے، پلٹنا چاہیے کسی تہذیب کی طرف، کسی دین کی طرف، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اور ہماری یہ زندگی کچھ بہتر ہو سکے اس طرح کے حالات سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، جب بہت زیادہ گرد ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سوکھا پڑ جاتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کی، اور ہریالی ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہیں چیزیں، درخت دھل جاتے ہیں۔ اور جب انسانوں کے اندر سوکھا پڑتا ہے اور ایمان کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت ساری ایسی علائشیں جمع ہو جاتی ہیں تو رمضان آ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ رمضان کی ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کے حوالے سے ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس سے کیسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کس طرح کا استقبال کیا جائے جو ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو جائے؟ رمضان اصل میں بنیادی طور پر ریلیف پیکیج ہے، واہ، اور ریلیف پیکیج اللہ نے عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا ریلیف پیکیج کہ اگر یہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ آ جاتا تو یہ کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنا بڑا یہ ریلیف پیکیج ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، خاص 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، تو گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف، گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف۔ مطلب یہ جو اس طرح کی مختلف احادیث روزے کے بارے میں، رات کو قیام اللیل کے بارے میں، پھر روزہ افطار کروانے والے کے بارے میں مختلف جو احادیث ہیں، گزشتہ زندگی گناہ معاف، تو گویا یہ بہت بڑا ریلیف پیکیج ہے۔ تو یہ ریلیف پیکیج اگر ایک دفعہ بھی دے دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن اللہ کریم کی رحمت کی حد آ جاتی اگر یہ ایک دفعہ ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کی چونکہ رحمت کی حد کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ رمضان ہر دفعہ آ جاتا ہے، ہر سال آ جاتا ہے اور بار بار آ جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا تھا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ اصل محروم ہوا ہے۔ اللہ جازب اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب ہر سال آ جاتا ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی شخص ایک سال محروم رہ بھی گیا تو اگلے سال وہ اس ریلیف پیکیج سے بشرطے کہ اسے مل جائے، اور پوری زندگی کا یہ ریلیف پیکیج۔ تو اس لیے یہ بنیاد طور ایک تو بات یہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ایک اور اس کا بڑا زبردست اینگل ہے کہ ہمارے ایک دن ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے یہ اینگل دیا، مطلب یہ سوچ کا نقطہ، اور بڑا زبردست نقطہ سمجھ میں آیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے ایک ہی غلطی کی تھی۔ کیا غلطی کی تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے تھے جس سے روکا گیا تھا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، حالانکہ صرف ایک چیز سے روکا گیا تھا اور کسی چیز سے روکا ہی نہیں گیا تھا۔ تو ایک چیز سے روکا تھا، نہیں روک سکے تو نکال دیا۔ اب واپس جنت میں جانے کے لیے یہ الصوم ہے، صوم کا معنی بھی رک جانا، رک جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رکنا سیکھ لے گا، صبر سیکھ لے گا، تو وہ واپس جنت میں چلا جائے گا۔ بالکل۔ اور بلکہ یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو رکنا ہے، ایک تو ہے نا عمل کرنا، نیکی کی اس کا اجر ہے، گناہ کیا اس کی سزا ہے، تو ہر چیز کی گناہ کی سزا ہے اور نیکی کا اجر ہے، ہر چیز۔ تو ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اس نے چوری نہیں کی، جرم نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو جرم نہ کرنے کی بھی کوئی جزا ہے۔ جرم نہ کرنے کا تو مطلب جو چیز مقرر ہوتی ہے وہ تو کرنے پر ہوتی ہے نا، تو روکنے پر کیا ہے کہ جو اس نے جرم نہیں کیا جو اس کو کیا دے دیں۔ تو چونکہ اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہے یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو آپ روک لیں کسی جرم سے، تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الصوم لی، یہ جو رکنا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ رکنا میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بہ، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو گویا ہمیں روکنا سکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو روکنا جرائم سے
گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ سکھانے کے لیے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا. تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیف پیکج عطا فرمایا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا پیکج، رحمت الہی کا پیکج اور جنت میں جانے کا پیکج، اور جو وہاں نہیں سیکھ سکے تھے ہمارے بابا جان، ان کی اولاد نے وہ سیکھنا ہے، رک جانا سیکھنا ہے اور جنت میں چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، روزمرہ زندگی میں اب کیا کیا ہمیں کرنا ہے تاکہ رمضان سے فائدہ اٹھا لیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ فلسفیانہ طور پر تو بات ہوگی. ہاں، روز اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک تو جو روزہ ہے اس کو یہ سمجھنا ہے، سمجھ کے رکھنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. جب ہم روزہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں ہے. حالانکہ روزہ پورے اعضائے جسم کا روزہ ہوتا ہے. آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. جب آپ اپنے کانوں کو اور ہر چیز کو روکتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ. اور اگر کوئی شخص قول زور اور اس پر عمل، یعنی جھوٹ اور جھوٹی بات سے یا بری بات سے نہیں رکتا، اور بری بات کرنے سے نہیں رکتا، اور اس پر عمل کرنے سے نہیں رکتا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی ڈاکٹر صاحب اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھوک پیاس ہے، بس بھوک پیاس ہے. اور کچھ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں. تو اصل میں جو کرنے کا کام ہے، ایک تو روزے کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ راتوں کو قیام کیا جائے. ابھی رمضان میں ہم داخل نہیں ہوئے، اور یہ اس کی جو رمضان کی تیاری ہے وہ اصل میں شعبان کا پورا مہینہ اس کی تیاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ. بالکل صحیح. تو گویا وہ تیاری کرتے تھے، ایک جسم کو عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی، تو وہ تیاری روزہ رکھ کے. تو لیکن اگر کسی شخص نے اب تک نہیں رکھے تو رمضان کے، کیونکہ اب تو بالکل 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو رمضان کا استقبالی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 1 دن یا 2 دن بلکہ نصف شعبان کے بعد بھی نفساً روک جاتے تھے. نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا کہ کوئی شخص گویا جس کی پہلے عادت ہے وہ تو روزہ رکھتا رہے، اور نصف شعبان کے بعد کوئی شخص کسی کی پہلا معمول ہے، اگر معمول نہیں ہے تو پھر نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے. اسی طرح یہ جو استقبالی روزہ اس سے بھی منع کیا. لیکن بہرحال روزہ شعبان میں روزے رکھنا یہ ایک رمضان کے روزوں کی ایک تیاری. دوسرا اپنا ماحول، اپنا مزاج بنائیں، نیکیاں کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا، قرآن پڑھنے والا. شعبان کے اندر ہی، یعنی رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت جو ہے اس کا آغاز کر دیا جانا چاہیے، اور صرف اس کا جو ہے ناظرہ اس کا پڑھنا، تلاوت کرنا یہی نہیں، تلاوت بھی کریں، ساتھ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں. تو جس طرح سے آپ، اسی طرح پھر صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے پوری تیاری کریں کہ زکوٰۃ جن لوگوں نے رمضان میں ادا کرنی ہوتی ہے وہ اپنا پورا حساب کتاب کر کے رکھیں اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، اور جو علاوہ ازیں صدقات ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، اس کی بھی ساری تیاری کر کے رکھیں. یہ مین کام ہیں 3 جو رمضان کے اندر کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، رمضان میں کیا کرنا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. بہت سی چیزیں ہیں، یعنی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں، خود ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. ذرا اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے، رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک ایک بہت بڑا رحمت الہی کا پیکج ہے، جسے زندگی میں ایک بار بھی اگر پا لیا جائے تو وہ بھی کمال کی چیز ہے، لیکن یہ بار بار آتی ہے. یہ پیوریفائی کرتی ہے ڈاکٹر صاحب، تزکیہ کرتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اس قدر عظیم جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے رویے نہیں بدلتے؟ گراں فروشی بھی ہوتی ہے، ہمارے معمول بھی نہیں بدلتے. نیکی کی طرف رغبت، یعنی اس نیکی میں تو ہوتی ہے جو مسجد سے تعلق رکھتی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن عملاً ہماری زندگی میں جو تبدیلیاں آنی چاہیے، پورا تولنا ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان معاملات میں وہ کیفیتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں رویے ہمارے نہیں بدلتے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات تو خیر کئی ہیں، کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی وہ کام کر کے
ناپ تول میں کمی کر کے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی وغیرہ کے قسم کے جرائم کر کے ہم اس طرح سے عادی اس کے بن چکے ہوتے ہیں کہ پھر رمضان میں بے شک شیطان جکڑا گیا ہے اور بے شک جو ہے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہم اپنے اس روش سے باز نہیں آتے۔ اب وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم خود، یعنی جو شیطان والا کام ہے وہ انسان خود کرتا ہے، اور وہ اب شیطان تو نہیں ہے، انسان کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے یا بڑے شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب یہ ہے یا تو وہ چھوٹے شتنگڑے جو ہیں وہ اس کو لے کے پھرتے ہیں، دوسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا، جب قرآن نے کہہ دیا کہ من الجنۃ والناس، جو شیطان ہوتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، تو انسان خود شیطان بن جاتے ہیں اور شیطان کا رول پلے کرتے ہیں۔ تو وہ جو برائیاں جن سے رک جانا چاہیے تھا، تو ہم پہلے بابا آدم کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی مناسبت کا ذکر کر رہے تھے، تو آدم علیہ السلام کو بہکانے والا شیطان تھا، اب شیطان کو جکڑ دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو روکنے کی وہ صلاحیت پیدا کر کے تو واپس جنت میں جا سکیں۔ شیطان جکڑ دیا ہے، لیکن اب ہم خود شیطان کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جو عادت ہے جو ہم نے معمول بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی شخص جو ہے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ایک مہینہ اس کو ہٹا نہیں سکتا جب تک آپ پوری اپنی زندگی جو ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو چونکہ ہم نے پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہوتی ہے، اور نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو زندگی کا ہم نے ایک معیار قائم کر رکھا ہے وہ ہم سے نہیں ختم ہوتا، اور اس کے مطابق ہی زندگی چلتی رہتی ہے۔ لہذا وہ جرائم کی زندگی ہے، وہ دھوکہ دہی کی زندگی ہے، وہ جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی چلتی ہے، اور لوگوں سے ناجائز منافع خوری بھی چلتی ہے، لیکن ساتھ نمازیں، حج وغیرہ، روزے، اور یہ کیا نام ہے، عمرہ وغیرہ، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کا کردار اس وقت بدلے گا جب انسان اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یہ صرف سیزنل مسلمان رہے گا اور وقتی طور پر مسلمان ہونے کے لیے، وقتی طور پر عبادتیں کرنے کے لیے، وقتی عبادت اس کو بچا نہیں سکتی اس جرم سے جو جرم اس نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنانے کے لیے ایک عرصہ لگایا ہے۔ تو جس پر عرصہ لگا ہوا ہو اس کو واپس کرنے کے لیے بھی عرصہ لگتا ہے۔ تو اگر آپ یہ طے کر لیں، میں اور آپ ہم طے کر لیں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، پھر اس کے لیے ہمیں اتنی ہی محنت، جتنی لرننگ کے لیے ٹائم لگا ہے اتنا ڈی لرننگ کے لیے ٹائم لگے گا۔ تو اکیلا ایک مہینہ جو ہے وہ تو ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مہینہ آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، ہم بلکہ اس میں زیادہ منافع کماتے ہیں، اور اس منافع کو جو ہے وہ استعمال بھی نیکی کے کاموں میں کرتے ہیں، لیکن اپنا جو وہ معمول ہے وہ نہیں بدلتے۔ تو اس کا تعلق گویا انسان کی پوری زندگی کی تبدیلی کے ساتھ ہے، اور زندگی کی تبدیلی جب انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف رمضان کی ضرورت نہیں ہے، پورا اللہ تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ شعبان میں اور شوال میں بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چونکہ حالت امتحان میں ہم ہوتے ہیں تو امتحان ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس وقت جب ہم بے خوف ہو جاتے ہیں تو پھر رمضان آنے کے بعد نیکی کا ماحول بھی ہمیں اس بے خوفی سے نکال نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسا ہمارا تصور ہے کہ ہم، یعنی یہ ساری باتیں جن کا تذکرہ ہوا وہ عام طور پر ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر کوئی عمرہ کرنا، پھر کوئی روزہ رکھنا، پھر کوئی نماز پڑھنا، اور اس سے پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، کیا اطمینان ٹھیک ہے ہمارا؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری تو یہ دی ہے کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا، یہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور جس میں کسی کا حق انوالو ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو جب تک آپ اس کا نقصان پورا نہیں کریں گے وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی توبہ میں شامل ہے کہ تلافی بھی کی جائے؟ توبہ میں ہی شامل ہے کہ وہ تلافی کرے، اور جب تک وہ تلافی نہیں کرتا وہ اس کی توبہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا اور
پوری زندگی اسی طرح گزار رہا ہے کہ حقوق لوگوں کے مار رہا ہے اور تلافی کیے بغیر صرف توبہ کے اوپر اور اللہ سے معافی کے اوپر جو ہے وہ انحصار کر کے بیٹھا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مل مفلس. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و متاع نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار یا متاع نہ ہو، دنیا کا سامان دولت نہ ہو. میری امت کا جو مفلس ہے وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا، یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، یعنی اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس نے رکھے ہوں گے، نماز بھی پڑھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، یہ سارا کام کرتا رہا ہوگا، لیکن ساتھ وہ اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ اس نے کوئی بدسلوکی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو وہ جو یا کسی کا مال کھایا ہوگا، تو وہ جو جتنے لوگ ہیں جن کے حق حقوق کھائے تھے وہ سارے اپنے داموں کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا جن لوگوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی تھی یا جن کے حقوق اس کے ذمے تھے اور اس نے وہ پورے دنیا میں نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے اندر تقسیم کر دے گا. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق بھی باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے. تو ہم جب صرف روزے، نماز اور زکوٰۃ کر کے اور لوگوں کے حقوق مارتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے نیک ہو جاتے ہیں، نہ یہ نیکی کا تصور ہے اسلام کے اندر اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ نیکیاں قیامت والے دن ان لوگوں نے لے جانی ہیں جن کے حقوق آپ غصب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت شاندار آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر فرما دی یہاں، اور بڑا یعنی اشکال دور ہو گیا کہ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں گویا کہ یہ تو نیکی دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے وہ دوسروں نے لے جانی ہے، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی نیکی کے ساتھ ہی کوئی ایسا چیز لگا رکھی ہے جو ان کو ختم کرنے والی بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. سب کو کچھ خبریں ہیں کرنٹ افیئرس کی. ایک صارف عدالت ڈاکٹر صاحب کنزیومر عدالت ہوتی تھی اور بڑا اچھا اس کا سلسلہ تھا کہ اس میں اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آپ وہاں چلے جاتے تھے، وہ آپ کی شکایت لے لیتے تھے اور آپ کی جگہ پہ وہ وکیل بھی اپنا دیتے تھے اور وہ اس سے کیس لڑتا تھا، اور اگر کمپنی گلٹی پائی جاتی تھی تو آپ کو اس کا مداوع کر کے دیا جاتا تھا، اور یہ جو وکیل کے پیسے ہوتے تھے یہ بھی اگلی کمپنی سے لیے جاتے. تو بڑی آسانی تھی، بڑا ریلیف تھا لوگوں کے لیے. کسی بھی جگہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا ہے. تو اب ان کو بند کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو عام عدالتیں ہی دیکھیں گی. عام عدالتوں میں ڈاکٹر صاحب پہلے بوجھ بہت ہوتا ہے، اور بہت سی عام عدالتوں میں ویسے ان پر بھی یہ قدغن تھی کہ بعض بڑی جو کمپنیاں ان کے خلاف، مثلا واپڈا کے خلاف، PTCL کے خلاف، حکومتی ان چیزوں کے خلاف تو ویسے بھی وہاں جا نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا ریلیف تھا لوگوں کے پاس، صارفین کے پاس، جو اب ختم ہو گیا ہے، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا تھا کہ اس کو چلنے دیا جاتا. دیکھیں، اگرچہ اس کا متبادل انتظام کیا گیا ہے اور وہ کہا یہ گیا ہے کہ جو اس علاقے کے جو ججز ہوں گے ان میں سے ایک جج کو مختص کر دیا جائے گا اس کام کے لیے، اور وہ بطور کنزیومر کورٹ کام کرے گا. تو یعنی کنزیومر کورٹ تو ہوگی، لیکن جو اس طرح کی جو صارف عدالتیں تھیں جو پہلے موجود تھیں وہ ایزی ٹو ایکسیس تھیں. وہ ہر شخص جو ہے اس تک جا کے پہلے سمپل کاغذ کے اوپر درخواست لکھے، وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے اس کو درخواست دیں اور آپ کی سنوائی ہوتی تھی، اور اکثر اوقات جو ہیں فوری طور پہ آرڈر جاری ہو جاتے تھے، بڑے جرمانے ہو جاتے تھے، اور بڑے جرمانے ہو جاتے تھے، آپ کو ریلیف بھی فوری طور پر ملتا تھا. اب یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں فوری ریلیف کے تو کوئی خیر امکان ہی کوئی نہیں ہے نا، کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اگر وہ ایک جج ہوگا بھی تو اس میں جتنے اس کے پاس مقدمات آئیں گے تو وہ پھر پائل اپ ہوتے جائیں گے، اور بالآخر وہی ہوگا جو باقی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ کئی سال چلتا ہے اور پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو جب یہ اس کے اندر بھی چیزیں پائل اپ ہونا شروع ہو گئیں، ظاہر ہے ایک جج ہوگا تو زیادہ پائل اپ ہو جائیں گی چیزیں. تو اس طرح سے امکان یہ ہے کہ یہ
کنزیومرز سے, صارفین سے یہ سہولت گویا چھین لی گئی ہے. تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور صارف عدالتوں کو اسی طرح سے کام کرتے رہنے دینا چاہیے جس طرح سے پہلے وہ کام کر رہی ہیں. اس میں عوام کی بڑی سہولت ہے. عوام کو دیگر سہولتیں تو ملتی نہیں, اگر کوئی سہولت ملی ہوئی ہے تو وہ واپس لینے پر بہرحال پتہ نہیں کون اسکیم میکرز بیٹھے ہوتے ہیں جو حکومت کو مشورہ دیتے ہیں, اور یہ میرے خیال کو بجٹ بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بجٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر اشرافیہ کے لیے تو بڑا بجٹ ہے, سائنسدانوں کے لیے, یہ جو سائنس سیاستدان ہیں ان کے لیے بڑا بجٹ ہے, حکومت کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑا بجٹ ہے. تو بات تو ہوتی ہے صرف اپوزیشن کے لیے بجٹ کوئی نہیں اور عوام الناس کے لیے بجٹ کوئی نہیں. تو وہ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اربوں روپے خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں اگرچہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اس کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے مثلا, لیکن اس میں بجٹ تو انوالو ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب سن رہے ہیں کہ پنڈی سے لے کر مری تک جو ہے وہ گلاس ٹرین, ایک شیشے لگی ٹرین جو ہے وہ چلائی جائے گی. وہ اب دیکھیں وہ کوئی تھوڑے پیسوں سے لگے گی. اسی طرح اب سنا ہے کہ لاہور کے اندر ایک پلان بن رہا ہے کہ ایک مکمل انڈر گراؤنڈ ٹرین جو ہے وہ چلائی جائے گی. اب اس کے اوپر بھی کتنے ارب آئے گا. یہ جو اخراجات آتے ہیں, اور پھر خود جو پروٹوکولز وغیرہ کے اوپر اور وزراء کے جو اخراجات ہیں یا کسی بھی چیز کے جو اخراجات ہیں ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کی بجائے عوام سے سہولت چھین لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب کا فرمانا ہے کہ لاہور میں بلو ٹرین کا اجرا ہو یا پنڈی میں گلاس ٹرین کا, یعنی ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. بہت سے اور اچھے کام بھی پنجاب میں ہم سن رہے ہیں, ہو رہے ہیں, ان پر اخبارات میں بڑا پہلا صفحہ بھی چھاپا گیا, اس پر اس کی طرز پر کچھ تنقید بھی کی گئی, لیکن اعتدال ہونا چاہیے. یعنی عوام کے حق میں اگر کوئی بجٹ جا رہا ہے تو سب سے پہلی نظر اس پر لگا کے اس کو کٹ نہیں کرنا چاہیے, کہیں اور سے کٹ کرنا چاہیے تاکہ کچھ بیلنس ہو سکے. پورا بیلنس تو خیر پاکستان میں ابھی شاید اس طرح ممکن نہیں ہے, لیکن اشرافیہ اور عوام دونوں آگے بڑھ سکیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, جب آپ جیسے اسکالر سے ہم سنتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور دین کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اسلام زندگی کا ایک کوڈ ہے, کوڈ آف لائف ہے, ضابطہ حیات ہے مکمل. ڈاکٹر صاحب اس پیکج میں یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کی کنسلٹنسی ہمیں دین کے ذریعے سے مل جاتی ہے. جب باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو نفسیات کے لیے الگ پیسے لگا رہے ہیں اور یہ ڈائٹیشن کو الگ پیسے دے رہے ہیں, کئی طرح کے معاملات, لیکن سارا کچھ اسلام میں ہمیں مل جاتا ہے صرف اس پر عمل کرتے ہوئے. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو شادی کا معاملہ ہے یا بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے, اس پہ کئی دفعہ آپ نے بات بھی کی اور کتابوں کے حوالے بھی دیے جو یورپ اور مغرب میں لکھی گئیں. لیکن چائنا جو کبھی آبادی سب سے زیادہ آبادی کا حامل ملک ہوتا تھا, اب انڈیا اس سے آگے بڑھ گیا ہے اور انہوں نے یعنی ایک تو رشتے بہت کھوئے بچوں کے, ایک بچے کی پیدائش کا جو قانون بنایا, لیکن اب ان کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے, بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں, ترقی رک رہی ہے. تو ایک کمپنی بڑی وائرل ہو گیا وہاں, یہ ان کا ایک صوبہ ہے شاؤنڈنگ, اس میں واقع ہے کمپنی کیمیکل گروپ لمیٹڈ. اس نے 1200 ملازمین کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اگلے یہ ستمبر کی بات ہے کہ وہاں تک یا تو ان میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں وہ شادی کریں, ورنہ ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے ان کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تو اس پہ خیر وہاں تنقید بھی آئی ہے, لیکن اصلاً ڈاکٹر صاحب یعنی خلاف فطرت یا خلاف اسلام یا اللہ کے دین کے خلاف جب کوئی معاشرہ, ملک یا قوم چلتی ہے تو بظاہر کہ جتنی بھی طاقتور ہو, ترقی یافتہ ہو, پھر مسائل کا سامنا تو اسے کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کا مذاق بھی اٹھتا ہے. دیکھیں آبادی کو کم کر کے ترقی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہے ہی ایک نیگیٹو کانسیپٹ. یعنی آبادی ایک ہیومن ریسورس ہے. اب ریسورسز مختلف طرح کے ہوتے ہیں. بالکل. آبادی ایک ریسورس ہے. جب آپ کے پاس میٹیریل ریسورسز کے ساتھ ہیومن ریسورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس میٹیریل ریسورسز جتنے مرضی ہوں, جب تک ہیومن ریسورس نہ ہو آپ اس سے کام ہی نہیں چلا سکتے. تو چائنا جو ہے اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اس نے ترقی کی ہے, تو وہ اپنی اس ہیومن ریسورس کو ایک سمجھتا کہ یہ ہماری طاقت ہے, ہماری دولت ہے, اور وہ اس کو مینٹین کرتا.
حالانکہ ان کے یعنی آبادی ہیومن ریسورس نے کام کیا نا، انہوں نے پوری دنیا پر چھا گیا ہے، تو اب آبادی کم ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آبادی کو روک دیا، فیملی سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو ختم کر دیا. یہی حال جاپان کا ہے. مختلف جو جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، ویسٹ کے اندر جاپان بھی شامل کر کے، چائنا وغیرہ شامل کر کے، یہ پورا اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی میں نے کتابوں کے حوالے بھی دیے تھے کہ 2050 تک انہوں نے، ان کے اسکالرز لکھ چکے ہیں کہ 2050 تک جو ہے وہ ایشیائی اقوام جو ہیں وہ غالب آ جائیں گی، اور یہ ایک آبادی کی وجہ سے یہ برتھ ڈرتھ ہو جائے گا، یہ شرح آبادی کا فقدان، شرح پیدائش کا فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. اور دیکھیں ابھی تو 2025 ہے، تو 25 سال ابھی پڑے ہیں، اور ان 25 سالوں میں کیا ہوگا. بہت ساری مراعات جو شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے والی خواتین کے لیے تو مختلف ممالک کے اندر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جی. اور لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا. اور لوگوں کو آبادی، جب آپ نے فیملی سسٹم تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اور ایک آدمی کو پتہ ہے، لڑکی کو بھی پتہ ہے، لڑکے کو بھی پتہ ہے کہ اب خاندان کا جھنجٹ لیے بغیر میری ساری ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، میرے سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، میں زندگی گزار سکتا ہوں، ان کا لائف پیٹرن ایسا بن گیا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے خاندان کا جھنجٹ پالنے کی، اور کیا ضرورت ہے ان کو بچے پالنے کی. یہ خود ہم نے ایک ایسی تہذیب ان کو دی ہے، اور جو بے خدا تہذیب تو ہے ہی، اور یہ انسان شکن تہذیب، یہ انسان شکن تہذیب بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ شکن تہذیب ہے. معاشرہ باہم مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے باہم مل جل کر رہنے کا جو سب سے بیسک یونٹ تھا خاندان، اس کے اوپر ضرب لگا کے اس کو ختم کر بیٹھے ہیں. اور اسی لیے اب کوشش ان کی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ممالک کے اندر جو خاندان ابھی تک قائم ہیں، اور وہ باوجود ان کی ساری کوششوں کے اور ساری جو مادی اور معاشرتی اور تہذیبی جو یلغار ہے، اس کے باوجود خاندان ابھی تک مسلمانوں کے ہاں قائم ہے. اور ان کو اسی بات کا بڑا دکھ ہے، وہ خاندان کو یعنی مسلمانوں کے خاندانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہیومن ریسورس ہے. تو اب وہ جب جو اپنے ہاتھوں سے خود خراب کیا ہے، اب اس کو دوبارہ کلیئر کرنے کے لیے اور کور اپ کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے کتنے سال لگیں گے، کتنی دہائیاں لگیں گی. لیکن بہرحال ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم یہ خراب کر بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر وہ خراب کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کو، وہ دوبارہ فیملی سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں. تو بالکل یہ دوہرا معیار ہے. پاکستان کے اندر ان کی جتنی بھی پالیسیز چلتی ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کا خاندان ٹوٹ جائے. معاشرے کے حوالے سے جتنی پالیسیاں دی جاتی ہیں وہ خاندان توڑنے کے لیے ہیں، اور اپنی وہ خاندان بنانے کے لیے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جب تک خاندان جو بیسک یونٹ نہ بنے اس وقت تک آبادی میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور آبادی میں اضافہ ایک بہت قیمتی جو ہے ایک اثاثہ ہے، ہیومن ریسورس ہے، اور اس کو جب تک آپ سیکیور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یعنی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر اب دیکھیں ان کے تو بوڑھے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ بوڑھوں کی کثرت ہے. جاپان کے اندر بوڑھوں کی کثرت ہے، چائنا کے اندر بوڑھوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کے اندر جوانوں کی کثرت ہے. اور الحمدللہ اور پاکستان کی جو یوتھ بلج جس کو کہتے ہیں وہ 64% ہے. تو 64% ایک بہت بڑا ہمارے پاس اثاثہ ہے جوانوں کا. اگر یہ ٹھیک طریقے پہ سیدھے رستے پہ لگ جائیں. ویسے تو ہم شروع میں جو خبر پڑھ رہے تھے اس کے اندر تو جوانوں ایک اور طرف جا رہی ہیں، جوانوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں. لیکن اللہ کرے کہ ہماری جوانیاں، ہمارے جوانوں کی جوانیاں جو ہیں یہ محفوظ رہیں، اور یہ دین کے لیے کام آئیں، ملک کے لیے کام آئیں، اور اپنے خاندانوں کے لیے کام آئیں، اور مفید ثابت ہوں. اور یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہمارے پاس یہ ہے کہ 64%. ڈاکٹر صاحب یہ یعنی آپ نے جس طرح فرمایا کہ یوتھ اور نوجوان بہت بڑی طاقت ہیں کسی بھی معاشرے کی انرجی، اور اگر درست سمت رہیں ڈاکٹر صاحب تو ان میں حیران کن صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ خبر ہمارے پاس موجود ہے. ایک نوجوان ہے، انڈیا سے اس کا تعلق ہے، اب تو خیر یورپ میں کہیں رہتے ہیں، جرمنی میں شاید. 400 زبانوں پر 12 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب 400 زبانوں پر اسے عبور حاصل ہے، ہر زبان میں بول سکتا ہے. اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے اس کو. ینگ سا بچہ ہے ماشاءاللہ، اور 400 زبانیں بول رہا ہے، اور حیران کر دیا اس نے ماہرین کو. تو ڈاکٹر صاحب یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیتیں نوجوانوں کو دے رہا ہے. میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتنی صلاحیتوں والے بچے ہیں تو ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، والدین اور اساتذہ ان کو گائیڈ کیسے کریں؟ دیکھیں یہ جو دماغ ہے نا انسان کا،
یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اے آئی جس کو یہ جو انٹیلیجنس ہے نا، اب تو اے آئی آئی ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو جو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس رکھی ہے انسانی دماغ کے اندر، وہ دنیا کے سینکڑوں کمپیوٹرز بھی مل جائیں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک عام آدمی پوری زندگی کامیاب زندگی گزار کے جاتا ہے تو اس کا دماغ کا 5 سے 10% سے زیادہ حصہ کام میں نہیں آتا. یعنی وہ جو 90-95 حصہ ہے، 90-95% ایکسپلور ہی نہیں کرتا، وہ ایکسپلور ہی نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اگر وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کو استعمال کرے اور آہستہ آہستہ استعمال کرتا جائے، تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لے، 10%، 5% کی بجائے 10% استعمال، 10 کی بجائے وہ 20% استعمال کرے، تھوڑا سا زیادہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ حیران کن کارکردگی دکھاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو بچے ہم دیکھتے ہیں حیران کن کارکردگی دکھانے والے، وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں شاید ہر شخص کو دی ہوتی ہیں، بعض ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بالکل کسی کو صلاحیت نہ دی نابغہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے جو صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو پھر استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ استعمال، اب یہ اس کو ذہانت جتنی مرضی ہو، جتنے بہت سارے ہمارے ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ایول جینیس کہہ سکتے ہیں، کہ وہ برے کاموں میں بڑا دماغ چلتا ہے، ہر چیز میں دماغ چلتا ہے، لیکن کسی پازیٹیو سائیڈ پہ ان کا دماغ نہیں چلتا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں علی، آپ نے دیکھا ہی ان کو، وہ بھی ماشاءاللہ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کوئی 50 سے زیادہ زبانیں وہاں ریسیپشن پہ بیٹھے بیٹھے اپنے شوق سے ہی انہوں نے وہ ان پہ مہارت حاصل کر لی ہے. بلکہ نول یونیورسٹی کے پروفیسر کو پتہ چلا، کہنے لگا یار ہمارے پاس ایسا کوئی پروفیسر نہیں، وہ ہمیں دے دے. اللہ تو یعنی جب استعمال کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے صلاحیتیں، دیکھیں صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں، اس کو آپ نے کسی ایک طرف لگانا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی ایک طرف لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ حیران کن کارکردگی دکھاتے ہیں. صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کو کام میں لانا بہرحال انسانوں کام. ڈاکٹر صاحب یہ خبر مجھے یہاں بھی موجود ہے اور کچھ دوستوں نے واٹس ایپ پہ بھیجی، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی دلچسپی اس خبر میں لے رہے تھے. یہ خبر ڈاکٹر صاحب ایک اداکار ہیں انڈیا کے، بڑے مشہور ہیں اپنی فیلڈ میں، شاہ رخ خان، ان کو میرے خیال کنگ شاہ رخ خان بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے متعلق خبر یہ ہیڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں تو میں سود نہیں لوں گا. اب تفصیل جب میں نے خبر کی دیکھی تو کوئی فلم بنانے کے لیے کسی کو پیسے دیے تھے، کسی انڈین کو، تو جب وہ وقت پہ دے نہیں سکے تو واپس کرنے لگے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں چونکہ مسلمان ہوں لہٰذا میں نے سود نہیں لینا، اصل ہی لینا. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیکی کا تصور ہمارے ہاں یعنی وہ کس قدر ہے؟ ہر شخص نیکی کا تصور اپنا الگ ہی سمجھتا ہے، کچھ کام وہ کر رہا ہے اور کچھ کام کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے. تو ایک جامع تصور نیکی کا کس طرح ہم لے سکتے ہیں؟ جامع تصور نیکی کا تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب فلم کے لیے تو پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں ثواب ہے یا کم از کم گناہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آپ پیسے دے رہے ہیں. جب وہ واپس دینے لگا ہے تو اس کے اندر آپ کو کچھ وہ شامل کر کے دے رہا، آپ کہتے ہیں سود. دیکھیں سود نہ لینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے سود لینا، جس سے رکنا ایک بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس شخص نے بھی یہ کام کیا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کام کے لیے اس نے پیسہ دیا ہے وہ بھی غلط ہے. ایک نیکی کر رہا ہے تو دوسری نیکی بھی کرنی. جب آپ دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ پورا پیکیج لینا پڑتا ہے. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. تو ہم نے دین کا جو تصور بنایا ہے ہم نے پک اینڈ چوز کی ہوئی ہے. جو نیکی مجھے سوٹ کرتی ہے میں اس کو نیکی کہہ دیتا ہوں، اور جو برائی مجھے سوٹ کرتی ہے میں اس کو بھی نیکی کے زمرے میں استعمال کر لیتا ہوں. میرا اپنا نیکی اور برائی کا تصور ہے. لوگوں نے اب فلموں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا، اداکارائیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرا فلاں ڈانس بڑا جو ہے وہ کامیاب ہوا اور فلاں یہ ہوا، اور ایک دوسرے کو دعائیں دے رہی مبارک ہو آپ کا ڈانس کام. جمعہ کے دن سے افتتاح کرتے ہیں. ہاں جی، جمعہ کے دن سے افتتاح اور فلاں ڈانس اور گانوں کا. مطلب یہ کیا تصور ہے؟ یہ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں سے بچائے. تو جس شخص نے بھی بہرحال انڈیا میں بیٹھ کے یہ بھی بات کی ہے کہ میں سود نہیں لیتا، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اور اس کو بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں.
اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل ہدایت نصیب فرمائے اور باقی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں انسان وہ بھی چھوڑ دے اور واپس آ جائے اس اللہ کی طرف. دیکھیں یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں. شیطان اصل میں انسان کو لے جاتا ہے. یہاں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے آگے ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بالکل. اب شیطان کی پیروی نہیں کہا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. بالکل. یعنی انسان کو ایک دفعہ وہ گمراہ نہیں کرتا، سٹیپ بائی سٹیپ وہ کہتا ہے، اس نے سمجھایا ہوا ہوتا ہے کوئی نہیں، فلم بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو نیکی ہے، خیر ہے، یہ ایک سٹیپ ہے. اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے آگے آگے سے آگے انسان کو لے جاتا ہے. تو اس نے اپنا شیطان نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لکم عدو مبین. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چاہے اس کا ایک سٹیپ ہے نا، بالکل صحیح، تو وہ آپ کو پھسلاتا ہے. تو انتہائی بڑا دشمن ہے تمہارا اور کھلا دشمن ہے. اس دشمن کی ہر حرکت سے بچنا چاہیے. جب اس سے ہر حرکت سے بچو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. ناظرین، ایک پہلو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اللہ کرے ہم نیکی کا جامع تصور اپنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اسلام ہوتا ہے تو وہ کچھ چوکا ضرور لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ راستے پہ پلٹ آنے کی بات ضرور کرتا ہے. تو یہ بھی اسلام کی ایک روشنی اور خوبی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.